بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العد والشرب معلومات فمن فرض فيهن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث ويصلح الله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن ظلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم وإنه رؤوف رحيم ورحيم كريم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في نور رسوله وشرف حبيبه إجماع جل جلاله وتعظيمه وتكريمه وتعليمه ومخبره وأعظمه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وخير خلقك ونور عرشك نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دونوں تو عادت میں تجھے مقصود آرام ہے ان کا دامن خان دے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت
سلسلہ وار درس تفسیر قرآن کریم کے ضمن میں یہ 20ویں نشست ہے جو آج منعقد ہو رہی ہے، اور اس 20ویں نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 25 کے مضامین بیان کیے جائیں گے اور اس کی تفسیر بیان ہوگی، اس کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوگا۔ ہفتہ واری سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی یہ 20ویں نشست، اس 20ویں نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 25 کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ تلاوت کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، آپ نے ابھی سماعت کیا ہے۔ قبل اس کے وضاحتی مضامین بیان ہوں، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 25 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حج کے چند مہینے معلوم ہیں، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں، اور جو تم نیک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، پھر جب واپس آؤ عرفات سے پھر ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، پھر تم بھی وہاں تک واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا بس سبب ان کی کمائی کے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو معدود چند ہیں، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ ڈرتا ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اور لوگوں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کر کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کرے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب کہا جائے اسے کہ خدا سے تو ڈرو تو اور اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر، بس اس کے لیے جہنم کافی اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان بھی اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیلیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے فیصلہ ہی کر دیا جائے گا، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الصادق الکریم۔ حضرات محترم، ترجمے سے ظاہر ہے کہ اس رکوع میں چند قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حج سے تعلق رکھنے والے چند مسائل کا یہاں بیان ملتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دعا کس طرح مانگی جائے، اور نمبر 3، ایام تشریق میں جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے اس کا بھی یہاں ذکر مل رہا ہے، اور نمبر 4، ایک ایسے منافق کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جو سامنے مسلمانوں کے پاس آ کر یہ ظاہر کرتا تھا کہ ان کا ہمدرد، ان کا چاہنے والا اور ان کا دوست ہے، لیکن پیچھے سے اس کی پوری کارروائی مسلمانوں کے خلاف ہوتی تھی۔ اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ اس کا نام اخنس بن شریق تھا، اس کے بارے میں چند آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 5، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں ایک صحابی بہت مشہور معروف صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اچھے نیک عمل کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے، اور آپ کے ایک عمل کو یہاں سراہا جا رہا ہے کہ ہجرت کے موقع پر آپ نے اپنا سب مال کافروں کو دے کر اپنی جان چھڑائی تھی، یعنی اپنا سب کچھ ہجرت کے موقع پر اللہ کی راہ میں ترک فرما دیا تھا، قربان کر ڈالا تھا، ان کی تعریف کی گئی۔ پھر نمبر 6، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تم مسلمان ہو چکے ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو چکے ہو، تو پھر مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کی تمام تعلیمات پر نہایت خوشدلی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اپنی طرف سے اس میں چوائس مت کرو، اپنی طرف سے اس میں قیود اور شیوز، شرائط اور کنڈیشن عائد مت کرو،
اپنی پسند ناپسند کا اس میں لحاظ مت رکھو. جب تم نے اپنے آپ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو، اس کی اطاعت کو جب تم نے اختیار کر لیا، تو پھر پورے کی پورے طور پر اس پر کاربند ہو جاؤ. اس طرح کے چند اہم ترین مضامین جو یہاں بیان ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کی آخری اتوار کو درس ہوا تھا، تو حج کے مسائل کا بیان شروع ہو چکا تھا، اور وقت کی کمی کے سبب ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چند اہم مسائل حج کے متعلق بیان کر دیے جائیں گے. پورا حج کا طریقہ تو یہاں بیان نہیں ہو سکتا، نہ اس کی ضرورت ہے نہ ممکن ہے، مگر چونکہ بات نکل رہی ہے اور درس تفسیر قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس میں کوئی بات آتی ہے تو اس کے اہم گوشے کم از کم سامعین کے سامنے لانا ضروری ہوتا ہے. تو اس تقاضے کی تکمیل کے طور پر جو درس کا نہج ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے چند نہایت اہم ترین مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. اس کی کوئی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں، صرف ایک تعارفی خاکہ، ہلکا سا تعارفی خاکہ پیش کیا جا رہا ہے. عمرے اور حج کے تعلق سے تقریباً تمام مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ عمرہ یا حج در حقیقت کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے کا نام ہے. کعبے کی زیارت کے دو طریقے ہیں، چھوٹے طریقے کو عمرہ، بڑے طریقے کو حج کہتے ہیں. اور عمرہ کرنا سنت ہے، حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے. اگر بھی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود عمرہ نہ کرے تو آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی اس پر حجت نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ، کوئی عذاب نہیں ہے. لیکن اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج ترک کرتا ہے تو اس پر باقاعدہ مواخذہ ہے، اس کی پکڑ ہے، عذاب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ فرمائے تو داخل جہنم بھی ہو جانا ممکن ہے اس کے لیے. بلکہ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سخت وعید سنائی ہے. حدیث پاک کا مفہوم خلاصہ اس طرح ملتا ہے کہ اگر کسی کو حج پر استطاعت ہو اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، اگر استطاعت نہیں ہے تو معاف ہے، فرض ہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو اس کے بارے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے، چاہے تو عیسائی ہو کر مرے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے چند اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بن سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے. کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، مگر ڈر ہے، امکان ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ حالت کفر پر نہ ہو جائے. اور اسلام نے عبادت کا جو نظام قرار دیا ہے، اسلام میں جو نظام عبادات ہے اس میں چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ 4 عبادات ایسی ہیں جو ارکان ہیں، نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج ہے. اس میں سب سے مشکل نماز ہے، سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہے، کیونکہ زندگی بھر فرض ہے اور سال کے تمام دنوں میں فرض ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. اس کی ادائیگی سب سے بڑھ کر مشکل اور اس پر محافظت سب سے زیادہ مشکل کام ہے. اور یہ ایمان والے کی سب سے اہم ترین پہچان ہے کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، اور اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے. اب اس کے بعد دوسری چیز جو دوسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے. نماز امیر غریب سب پر فرض ہے کیونکہ اس پہ مال خرچ نہیں ہوتا، لیکن اب دوسرا رکن جو زکوٰۃ ہے وہ صرف مالداروں ہی پر فرض ہے کیونکہ وہ مالی عبادت ہے اور غریب اس قابل نہیں ہے کہ وہ عبادت کو ادا کرے، تو غریب پر معاف، مالدار پر فرض ہے، وہ زکوٰۃ ہے. دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کے تعلق سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد گرامی کافی ہے زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے، کلمہ پڑھے، نماز بھی پڑھے، صرف زکوٰۃ نہ دے یا زکوٰۃ کو فرض نہ سمجھے، زکوٰۃ نہ دے مطلب زکوٰۃ کو فرض نہ سمجھے، اگر وہ مطلب ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز میں اور زکوٰۃ میں فرض کرے گا تو میں اس کے فرق کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. آپ مجھے بتائیے جہاد ایمان والوں سے کیا جاتا ہے کہ کافروں سے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کو فرض نہ مانے تو وہ پکا مکمل کافر ہے. اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت میں شک بھی کرے تو وہ ایسا کافر ہے کہ اس کے ساتھ قتال واجب، اس کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہوئے تھے، اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. بس یہی ایک جملہ بتاتا ہے کہ صدیق اکبر کا ایک جملہ فیصلہ کرتا ہے. فرماتے ہیں جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، مطلب وہ کافر ہے. جس طرح نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر بھی کافر ہے. زکوٰۃ کی اہمیت نماز کے بعد سب سے بڑھ کر ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر حج اور چوتھے نمبر پر روزے کا ذکر ملتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں. حج اور روزہ یہ 2 عبادتیں اس کے بعد ہیں. سب سے پہلے تو نماز اور زکوٰۃ ہے. سب سے زیادہ تاکید نماز کی اور زکوٰۃ کی ہے. نماز امیر غریب سب کے لیے، زکوٰۃ مالداروں کے لیے، غریب اور معاف ہے. اب اس کے بعد بقیہ 2 ارکان جو بچتے ہیں اس میں حج اور روزہ ہے. حج صرف مالداروں پر فرض ہے
غریبوں پر اس صورت میں فرض ہے کہ وہ مکے میں رہتے ہوں اور حج کے ارکان ادا کرنا ان کے لیے ممکن ہو بغیر زیادہ بڑے خرچے کے، تو پھر ان پر بھی فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ من استطاع الیہ سبیلا کا حکم ہے، یعنی جس کو بھی استطاعت، اگر کوئی مکے کا رہنے والا، مکے کے قریب کا رہنے والا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، مگر اس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ وہاں سے حج کے لیے جا کر آ سکتا ہے، تو اس پر بھی بہرحال فرض ہو جاتا ہے۔ اور دور دراز کے رہنے والے لوگوں کے لیے اچھا خاصا دولت مند ہونا ضروری ہے، کیونکہ زیادہ راہ کے طور پر جانے اور آنے کی سواری خرچ وغیرہ کے لیے اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، تو بہرحال حج مالداروں کے لیے، روزہ امیر غریب سب کے لیے۔ تو یہ اسلام کی عبادتوں کا بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کے بغیر کسی ایمان والے کے ایمان کی پہچان نہیں ہو سکتی، اور کوئی ایمان والا صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا نہیں کہلایا جا سکتا ہے۔ 4 بنیادیں ہیں، اب اس کے بعد جو بھی ہے اس کے بعد ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، یہ ہے تو اب اس کے بعد جتنے نیک عمل ہیں وہ سب سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں، اس کے بعد کے درجے میں ثانوی درجے میں شامل ہیں۔ یہ 4 تو اہم ترین ارکان ہیں، ان ارکان میں سے حج بھی ایک رکن ہے، تو یہاں حج کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب کعبۃ اللہ شریف کی زیارت، بڑی زیارت کو حج کہتے ہیں۔ عمرے میں اور حج میں فرق یہ ہے کہ عمرہ سنت ہے اور حج فرض ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عمرہ سال بھر میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے دن مقرر ہے، تاریخیں مقرر ہے، ذوالحجہ کی 8، 9، 10 اور 11 اور 12 تاریخیں، یہ 5 دن مقرر ہیں اس کے لیے، اور اگر کوئی رکنا چاہے تو ایک دن 13 تاریخ کا مینا میں قیام کرنا چاہے تو وہ دن بھی اس کے ساتھ مقرر ہوتا ہے، اور حج کا احرام باندھنے کے لیے بھی دن مقرر ہے، اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، بلکہ اس رکوع کے شروع میں وہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اس کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے۔ حج کا احرام آدمی کم باندھے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حج کا احرام آدمی اسی وقت باندھ سکتا ہے جبکہ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہوں۔ حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے اگر حج کا احرام باندھ لیا جائے تو احرام باندھنا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس حنفیوں کے یہاں احرام ہو تو جاتا ہے لیکن مکروہ ہوتا ہے، نہیں باندھنا چاہیے، حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد ہی احرام باندھنا چاہیے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ تو تمام مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ حج کے مہینوں سے مراد 70 دن ہیں، یا 68 دن یا 59 دن، یعنی کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا، اس اعتبار سے شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، شوال اور ذوالقعدہ دونوں مہینے مکمل اور ذوالحجہ کے 10 دن، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، وہ کون سے مقرر ہیں؟ یہ 3 مہینے مقرر ہیں، شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، صرف 10 دن۔ تو اگر کوئی حج کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آ جانے کے بعد، رمضان مبارک کا اختتام ہو جانے کے بعد اس کو احرام باندھنا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر کوئی احرام باندھتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، نہیں باندھنا چاہیے، اس کے بعد ہی احرام باندھنا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور حج کی جب بات آ رہی ہے اور عمرے کی جب بات آ رہی ہے تو اس کا حلقہ سا خاکہ اس طرح ہے کہ عمرے کا مطلب یہ ہے کہ احرام باندھ کے آدمی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جائے، پھر اس کے بعد 7 چکر کعبے کا طواف کر کے 2 رکعت واجب الطواف نماز ادا کرے، پھر صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کرے، اس کے بعد یا تو حلق کرے یا قصر کرے، یعنی سر منڈالے یا بال قدر والے، وہ احرام کے باہر ہو گیا، اس کا نام عمرہ ہے۔ عمرے میں جو چیز شرط ہے وہ نمبر 1 احرام ہے اور نمبر 2 حلق یا قصر ہے، یہ 2 چیزیں عمرے میں شرط ہیں، اور 2 عمرے کے واجبات یا فرائض یا اہم ارکان ہیں، وہ طواف اور سعی ہے۔ طواف کرنا اور سعی کرنا، اس کا نام عمرہ ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ طواف اور سعی کرنے سے پہلے احرام باندھ کے آئے، کر لینے کے بعد سر منڈالے یا بال قطر والے، اس کا نام عمرہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 7 مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے، وہ نماز بھی واجب ہے، اس کو واجب الطواف کہتے ہیں۔ وہ نماز واجب ہے لیکن عمرے کے واجبات میں سے نہیں، طواف کے واجبات میں سے ہے، اس واسطے اس کو واجب الطواف کہتے ہیں۔ تو عمرے کا مطلب یہ ہوا، بس یہ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے، سمجھیے آپ۔ پہلی چیز ہے احرام باندھنا، اب اس کے پورے شرائط، اس کے پابندیاں، اس کے مسائل کا ہم بیان اس وقت نہ کر سکتے ہیں، نہ درس تفسیر قرآن میں اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال احرام یہ اس کی شرط ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کعبے کا طواف کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، پھر صحیح کرے صفا مروہ کے درمیان، اس کے بعد یا تو حلق کرے یا تو قصر کرے، یعنی سر منڈالے یا بال قطر والے، اس کا نام عمرہ ہے۔ اور احرام کی جب بات آتی ہے تو ایک مسئلہ البتہ یہاں عرض کر دینا نہایت ضروری ہے، کیونکہ احرام حج کے لیے بھی ضروری ہے اور عمرے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو جب احرام کی بات آتی ہے تو ایک بات عرض کرے بغیر آگے بڑھنا نہایت بہت نامناسب ہے، وہ یہ بات ہے کہ احرام کا مطلب کیا ہے، احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ تو احرام کا مطلب ہے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ بعض چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں اس کو ہم حرام کر لیتے ہیں، یعنی حج کے یا عمرے کی نیت کرنے کے بعد چند حلال چیزیں جو عام حالت میں، جنرل حالت میں جو چیزیں حلال ہیں، وہ بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یہ مطلب ہے۔ کیا ہے اس کی اپنی تفصیل ہے۔ اور احرام باندھا کہاں سے جانا چاہیے، بغیر احرام کے کہاں تک جانے کی اجازت ہے، اور کس مقام سے آگے بغیر احرام کے عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا نہیں جاتا،
یہ بات بھی نہایت اہم ہے۔ تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اطراف و جوانب میں 5 مقامات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ کوئی لاجیکل نہیں ہے، یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اپنے خداداد اختیارات سے جس مقام کو چاہا حرم شریف کی حد قرار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے وہی حرم شریف کی حد ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ کو آنے والوں کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات سے چند مقامات مقرر فرما دیے۔ اس کا خلاصہ علماء اس طور پہ بیان کرتے ہیں کہ حج کو یا عمرے کو آنے والے کے لیے میقات، یعنی وہ مقام جہاں سے بغیر احرام باندھے کے حج یا عمرہ کرنے والے کو نہیں آنا چاہیے، اس کو میقات کہتے ہیں، یعنی وہ حج جہاں سے احرام کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ علماء اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ میقات جملہ 5 ہیں، ایک تو ذوالحلیفہ ہے، اور ایک ذات عرق ہے، اور ایک جحفہ ہے، ایک قرن ہے، ایک یلملم ہے۔ اہل مدینہ کے لیے جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ مدینہ منورہ کی ابھی آبادی، موجودہ آبادی ابھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ مسجد آ جاتی ہے۔ ذوالحلیفہ ایک مسجد کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے، جہاں سے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا احرام باندھا تھا۔ تو اہل مدینہ کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، اور یہ بہت دور ہے مکہ مکرمہ سے، یعنی مدینہ منورہ میں ہے، سمجھ جائیے۔ اب تو جو آبادی ہے مدینہ منورہ کی، داخل مدینہ منورہ ہے ایک حد تک۔ یہ اہل مدینہ کے لیے جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ باہر ایک بہت عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہ مبارک مسجد ہے جہاں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، وہاں سے آپ نے احرام باندھا ہے۔ یہ اہل مدینہ کی میقات ہے۔ اب دوسرا مقام آتا ہے میقات کے طور پر، جس کا علماء ذکر فرماتے ہیں روایتوں کی روشنی میں، وہ ہے ذات عرق۔ ایک مقام کا نام ہے، عراق والوں کے لیے میقات ہے۔ تیسرا مقام ہے جحفہ، مقام کا نام، ایک پلیس کا نام ہے، وہ اہل شام کے لیے یا اس جانب سے، شام کی جانب سے آنے والوں کے لیے وہ میقات ہے۔ نمبر 4 چوتھی میقات ہے قرن، یہ نجد یا نجد کی جانب سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اور چوتھا مقام ہے یلملم، یمن سے یا یمن کی جانب سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، اور ہندوستانیوں کے لیے بھی میقات یلملم ہی ہے، جو ایک پہاڑ کا نام ہے، ایک مقام پر ہے۔ تو وہاں سے گزرنے سے پہلے، وہ مقام آنے سے پہلے، حاجی کو یا عمرہ لانے والے کو ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کر داخل ہو، اور بغیر احرام کے اس علاقے میں داخل نہ ہو۔ اس کو میقات کہتے ہیں۔ یہ احرام کے حدود ہیں۔ اب حج کی جب بات آ رہی ہے تو حج کے بارے میں بس اس کا جو اہم خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ 5-7 منٹ میں، 10-12 منٹ کے اندر باہر یہ بات مکمل ہو جائے، کیونکہ پھر بقیہ مضامین بیان کر کے پھر 15-20 منٹ میں اس کے بعد پھر درس کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ تو زیادہ تفصیل میں مین جو اس کا خلاصہ ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، بات اس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ زیادہ تفصیل میں اگر گئے تو یہ بات ذہن میں نہیں بٹتی، اہم جو باتیں بیان کر رہا ہوں آپ غور سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ درس سے اٹھیں گے تو حج کا پورا نقشہ آپ کے سامنے رہے گا۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا اصل معنی آتا ہے ارادہ کرنے کا، اور حج کا مطلب ہے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے کا ارادہ کر لینا۔ حج میں 3 فرائض اور 5 واجبات ہیں، بس یہ سب سے اہم بات ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ جو ہے وہ سنن ہیں، مستحبات ہیں، جانتے بوجھتے تو ترک نہیں کرنا چاہیے، اگر ترک بھی ہو جائے تو اس پر کچھ دم وغیرہ واجب نہیں آتا۔ 3 فرائض اور 5 واجبات ایسے ہیں کہ جس پر پورے حج کا دار و مدار ہے۔ 3 فرائض ایسے ہیں کہ وہ فرائض اگر چھوٹ جائیں تو حج ہوتا ہی نہیں۔ فرائض وہ 3 فرائض ہیں، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، نہ دم دے سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، اس سال حج ہی نہیں ہوتا، پھر آئندہ سال یا اس کے بعد جب زندگی میں وقت ملے حج کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ 3 تو فرائض ہیں، اور 5 واجبات ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر جانتے بوجھتے کسی واجب کو ترک کر دیا جائے تو حج بہرحال ہو جاتا ہے، لیکن دم دینا پڑتا ہے، ایک بکری قربان کرنا پڑتا ہے، فدیے کے طور پر، کفارے کے طور پر، جرمانے کے طور پر۔ حج تو ہو جاتا ہے، اتنی خطرناک چیز نہیں ہے وہ، یعنی فرض اگر چھوٹا تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ حج ہو، حج ہی نہیں ہوتا۔ واجبات میں سے اگر کوئی چیز جانتے بوجھتے کوئی آدمی ترک کر دے تو اس پر دم واجب آتا ہے، یعنی اگر واجب چھوٹ جائے تو ایک بکری ذبح کر دے حرم شریف کے حدود میں تو وہ کافی ہو جاتی ہے۔ جیسا نماز میں واجب چھوٹتا ہے تو سجدے سہو کرتے ہیں، اس طرح حج میں اگر کوئی واجب چھوٹتا ہے تو گویا ایک بکری قربان کر دیتے ہیں، اس کو دم کہتے ہیں۔ تو واجب اگر چھوٹ جائے تو دم دے کر حج تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، فرض چھوٹا تو دم کے ذریعے بھی حج نہیں ہو سکتا۔ وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حج میں 3 چیزیں جو فرض ہیں، سب سے پہلی چیز ہے احرام، یعنی ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو میقات کے حدود بیان کیے ہیں کہ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، عراق والوں کے لیے ذات عرق، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن، اور یمن کی جانب سے ہمارے ہندوستان ادھر کے علاقوں سے جانے والوں کے لیے یلملم۔ یہ جو میقات جہاں سے شروع ہوتی ہے، اگر کوئی میقات کے اندر بغیر احرام کے داخل ہو جائے، یا یوں کہیے کہ حج کے ایام میں اگر کوئی میقات کے اندر داخل ہو جائے، وہ مسائل کی اپنی تفصیل ہے، یا آپ اس کو اور آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر احرام باندھنے کے حج کے لیے چلا جائے، ایسا سمجھ جائیے۔ مسئلے میں تفصیل اس لیے نکلتی ہے کہ حاجی جو جاتا ہے ہمارے ہندوستان سے ادھر کے علاقوں سے،
حج کا احرام یہاں سے باندھ کر لے جاتا ہے، عمرے کا احرام باندھ کے جاتا ہے، پھر مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھتے ہیں، تفصیلات ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی حاجی بغیر احرام کے میدان عرفات میں پہنچ گیا، احرام باندھے بغیر میدان عرفات میں بالکل نارمل حالت میں چلے گا تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ احرام باندھنا فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ یہ ترک ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، وہاں پہنچنا۔ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں اس تاریخ کو پہنچنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی اس تاریخ کو اس میدان میں نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیمار ہے، دواخانے میں ایڈمٹ بھی ہوگا تو کیا کرتے ہیں؟ کسی گاڑی وغیرہ میں بٹھا کر اس کو لا کر گاڑی لے جا کر میدان میں ٹھہرا دیتے ہیں تاکہ وہ فرض اس کا ادا ہو جائے۔ بقیہ واجبات وغیرہ کے لیے دم دیتے ہیں، جو بھی ہے بہرحال اس کے بغیر تو حج نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ خاص ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ میں قیام کیا جائے، 2 فرائض ہو گئے۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا مطلب یہ ہے کہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ ذوالحجہ کی 10 تاریخ سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، عید کے دن سے، یوم نحر سے۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ یا 12 تاریخ کو ان تاریخوں میں جا کر کعبۃ اللہ شریف کا زیارت کا طواف کرنا، یہ بھی حج میں شامل ہے۔ عرفات کا قیام، کعبے کا طواف، احرام، قیام عرفات، طواف کعبہ، اس کا نام حج ہے۔ اس کے لیے تاریخیں مقرر ہیں، اس کے لیے دن مقرر ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھنا فرض ہے، پھر 9 تاریخ کو عرفہ میں رکنا فرض ہے، پھر 10، 11 اور 12 تاریخ میں سے ان 3 تاریخوں میں کسی بھی دن جا کر کعبۃ اللہ شریف کا 7 مرتبہ طواف کر لینا، یہ بھی حج کے فرائض میں سے فرض ہے۔ یہ 3 فرائض ہیں، ان 3 فرضوں میں سے اگر ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا تو حج نہیں ہو سکتا۔ نہ اس پر دم دے سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزوں میں کوئی چیز ترک نہ ہو۔ احرام کے ساتھ جائے حاجی، عرفات میں خاص 9 تاریخ کو قیام کرے، اور 10، 11، 12 تاریخ کو کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرے۔ یہ 3 کام ہو گئے تو حج ہو گیا۔ اب بقیہ واجبات ہیں، اگر واجبات ترک بھی ہوئے تو دم دے کر کام چلا جا سکتا ہے۔ واجبات کیا ہے وہ بھی سنیے بات۔ یہ 3 تو فرائض ہو گئے، احرام، طواف کا وقوف عرفات، طواف کعبہ، یہ 3 تو فرائض ہوئے۔ اب اس کے بعد واجبات کیا ہیں؟ تو حج کے واجبات جملہ 5 ہیں۔ یہ واجبات ایسے ہیں وہ چھوٹ جائیں تو دم دے کر حج کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ وہ 5 واجبات کیا ہیں؟ تو نمبر 1، ذوالحجہ کی 9 اور 10 تاریخ کے درمیان جا کر مزدلفہ میں قیام کرنا۔ ذوالحجہ کی 9 اور 10 تاریخ کے بیچ کی رات میں مزدلفہ میں قیام کرنا، یہ واجب ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، حلق کرنا، یعنی سر منڈانا یا بال کتروانا، یہ بھی واجب ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 جو واجبات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یعنی طواف کرنے کے بعد سعی جو کی جاتی ہے، حج کے دوران میں بھی یہ سعی کی جاتی ہے، اور وہ سعی بھی واجب ہوتی ہے۔ تو ایک تو وقوف مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں قیام کرنا، قیام مزدلفہ رات کو، یہ واجب ہے۔ اور دوسری چیز سر منڈانا، اور تیسری چیز صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا، اور چوتھی چیز رمی جمار، یعنی کنکریاں مارنا، شیطان کے مقامات پر کنکریاں مارنا۔ یہ 4 کام سب پر واجب ہیں۔ ایک 5واں کام آفاقیوں پر واجب ہے، مکیوں پر نہیں۔ وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے واپس لوٹتے وقت طواف وداع کیا جائے، یعنی ایک طواف کر کے نکلے وہاں سے۔ جب جانا ہے، مکے سے نکلنا ہے تو ایک طواف کریں، خاص طور پر اس نیت سے کہ یہ وداعی طواف ہے، یہ آخری طواف ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو طواف کر کے نکلیں، ایسے ہی نہ نکلیں بلکہ طواف کر کے نکلیں۔ یہ آفاقیوں پر واجب ہے، اور میجارٹی جو حاجیوں کی ہوتی ہے وہ آفاقی ہوتے ہیں، مکیوں پر نہیں ہیں، آفاقیوں پر۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو حج میں واجب ہوتی ہیں۔ نمبر 1، 9 اور 10 تاریخ کے درمیان مزدلفہ کا قیام، اور نمبر 2، حلق کرنا یا قصر کرنا، احرام سے باہر نکلنے کے لیے سر منڈانا، بال کتروانا، اور نمبر 3، شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ وہ مسائل کی اپنی تفصیل ہے۔ نمبر 4، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ اور آفاقیوں کے لیے نمبر 5، مکے سے واپس ہوتے وقت، اپنے وطن کو روانہ ہوتے وقت، حج کے ایام میں نہیں، حج کے بعد آپ جتنے دن رہیں، جب واپسی کا وقت ہے، اب آپ نکل کے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، آخری مرتبہ آپ نکل رہے ہیں، تو اس وقت 7 مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، یعنی وداعی طواف کرنا، یہ آفاقیوں پر واجب ہے۔ ان 5 کاموں میں اگر کوئی ایک کام بھی اگر جانتے بوجھتے کسی نے ترک کر دیا تو اس پر دم واجب ہوتا ہے، یعنی قربانی کے قابل ایک بکری اگر وہ ذبح کر دے یا کروا دے کسی کو بھیج کر خاص حرم شریف میں، تو پھر اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ بس یہ 3 فرائض 5 واجبات پر حج کا دار و مدار ہے۔ اب اس کے علاوہ بقیہ جو بھی ہیں وہ سب سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اس کے اپنے تفصیلی مسائل ہیں۔ البتہ یہاں ایک بات یہ ہے کہ حج کا خاص طریقہ کیا ہے، تو اس میں بھی تفصیل میں بغیر مختصر طریقہ حج کا ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حج کرنے والے 3 قسم سے حج کرتے ہیں، افراد یا قران یا تمتع۔ افراد کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی حج کی نیت کر کے گیا اور صرف احرام باندھتے وقت حج ہی کی نیت کیا اور جا کر حج کرا، احرام کھول دیا، ایک ہی نیت ہے حج ہی کی، اس کو افراد کہتے ہیں۔ یہ خاص مکہ مکرمہ اور میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے حکم ہے کہ سوائے افراد کے دوسرے طریقے سے وہ حج نہ کریں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ افراد ہی کریں، مکے میں رہنے والے اور میقات کے اندر رہنے والے
بس ان کے لیے حکم ہے افرادی کریں، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ کرنا ان کے لیے ممنوع ہے۔ شوال سے لے کر حج کے دن ختم ہونے تک آفاقیوں کے لیے بہتر ہی نہیں ہے کہ وہ عمرہ کریں، ان کے لیے عمرہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ان دنوں میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ صرف حج کا احرام باندھ کے آئیں اور حج ہی کریں، پھر حج کرنے کے بعد احرام کھول دیں، عمرہ نہ کریں، عمرے کو جمع نہ کریں۔ یہ مکے اور مکے کے قریب رہنے والوں کے لیے ہے۔ اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج افراد۔ اب وہ تو خیر مکہ اور مکے کے قریب رہنے والوں کے لیے۔ اب جو آفاقی ہیں، جو حدود مکہ سے باہر، میقات کے باہر رہتے ہیں، آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگ، ان کے لیے کیا ہے؟ تو ان کے لیے حج کرنے کے دو طریقے ہیں، قران اور تمتع۔ قران کا مطلب یہ ہے کہ آدمی احرام باندھے، اور احرام باندھتے وقت یہ احرام باندھے کہ اسی ایک احرام میں عمرہ بھی کروں گا جا کر، پھر احرام کھولے بغیر حج کے دنوں کا انتظار کروں گا، پورا حج مکمل ہونے کے بعد ایک ساتھ عمرہ کھولوں گا، تو اس کو قران کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی عمرے میں، ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کر لینا، احرام کھولے بغیر درمیان میں حج کے دنوں طواف کر کے حج کا الگ نیا احرام باندھے بغیر اسی پرانے احرام پر حج بھی کر لینا، ایک ہی احرام میں حج عمرہ دونوں کام کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قران۔ اور یہ سنت ہے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا تھا، ایک ہی تو سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا، تو آپ نے قران ہی فرمایا تھا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس قدر متقی نہ ہو اور اس قدر احتیاط اس کی طبیعت میں نہ پائی جائے کہ احرام کی پابندیوں کو وہ برداشت کر سکے اتنے دنوں تک، تو اس کے لیے تمتع بہتر ہے۔ تمتع کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے مقام سے نکلتا ہے، جاتا ہے کعبے کی زیارت کے لیے، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں عمرہ بھی کرنے جا رہا ہوں، حج بھی کرنے جا رہا ہوں، لیکن احرام باندھے وقت حج کی نیت نہیں کرتا، احرام باندھے وقت صرف عمرے ہی کا احرام باندھ کے جاتا ہے، تو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ جب حج کی تاریخ آتی ہے تو اس دن حج کا نیا احرام باندھ کر پھر وہ حج کرتا ہے، تو اس کو تمتع کہتے ہیں۔ بہرحال ان تین طریقوں سے حج ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حج افراد کرنے والوں پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ حج افراد کرنے والوں پر، یعنی مکے کے لوگ جو وہاں لوگ حج کرتے ہیں، حج افراد جو کرتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حج قران یا حج تمتع کرنے والوں پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، کیونکہ قربانی جو واجب ہوتی ہے مالداروں پر واجب ہوتی ہے، غریبوں پر واجب نہیں ہوتی۔ ذوالحجہ کے دنوں میں جو قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن حج قران یا حج تمتع جو کیا جاتا ہے، چاہے وہ قربانی دینے کے قابل ہو کہ نہ ہو، اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہو کہ نہ ہو، قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ وہ قربانی عید کی قربانی نہیں ہے، حج کی قربانی ہے۔ قران اور تمتع کرنے والے پر واجب ہوتی ہے۔ البتہ قرآن مجید میں طریقہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ قربانی ادا کرنے کے قابل نہ ہو، غریب ہے، تو اس کے لیے الٹرنیٹ طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھ لے، پھر بعد میں اپنے گھر کو آنے کے بعد 7 روزے رکھ لے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے قربانی کا بدلہ بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا۔ اب حج جو کیا جاتا ہے احرام جیسا بھی ہے، اب قران ہو یا تمتع ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی نے قران کا احرام باندھا ہے تو عمرہ جا کر عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولے بغیر حج کی تاریخوں کا انتظار کرے گا یہاں تک کہ حج کی تاریخیں آ جائیں گی، اور اسی پرانے احرام پر وہ حج کے لیے روانہ ہو جائے گا قران والا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے سماعت کیا کہ تمتع والا تو عمرے ہی کا احرام باندھ کے جاتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا تھا اس نے، تو اب حج کے دن اس کو نیا احرام حج کا باندھنا پڑتا ہے۔ تو حج کا طریقہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کی 8 تاریخ کی صبح کو احرام باندھتے ہیں حج کی نیت سے، مکہ مکرمہ ہی سے، تو خاص مکہ مکرمہ سے احرام باندھ لیتے ہیں حج کی نیت سے، اور احرام باندھ کر 8 تاریخ کو مینا روانہ ہوتے ہیں۔ پہلا دن ہے 8 تاریخ کو مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ تینوں میدانوں کے نام ہیں۔ مینا ایک بڑے میدان کا نام ہے، عرفات ایک بڑے میدان کا نام ہے، مزدلفہ ایک بڑے میدان کا نام ہے۔ ایک میدان، ایک مقام، ایک پلیس، ایک اسپاٹ ہے وہ۔ تو ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو مکے سے نکل کر حاجی صبح فجر کی نماز پڑھ کر احرام باندھ کر سیدھے تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کو پہنچ جاتے ہیں، اور جا کر پورا دن مینا میں گزار دیتے ہیں۔ 8 تاریخ کا دن کیا کرنا ہے؟ مینا میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس نماز کا وقت ہوا نماز پڑھنا، یا اوراد وظائف جو کرنا ہے، کچھ خاص پڑھنے کے لیے کچھ خاص چیز تو نہیں ہے، بس اللہ کی یاد میں وقت گزار کر نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لینا۔ 8 تاریخ کا پورا دن مینا میں گزار کر 9ویں تاریخ کی صبح ہو جائے تو مینا سے نکل کر عرفات کو جاتے ہیں، اور پورا دن عرفات میں گزارتے ہیں۔ 9 تاریخ کا پورا دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے۔ 8 تاریخ مینا میں گزر گئی، 9 تاریخ عرفات میں گزری، 5 دنوں میں سے گزرا۔ عرفات میں البتہ ایک خاص کام یہ ہے کہ وہ نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ آتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ عرفات میں ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ حنفیوں کے یہاں نماز جمع کرنا، جمع بین الصلاتین کبھی جائز نہیں ہے، مگر حج کے دنوں میں حنفیوں کے پاس بھی جائز ہے، پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے پاس جائز ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جمع فرمایا تھا۔ تو عرفات میں ایک عجیب کام جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے جو بات دیکھنے میں نہیں آتی وہاں ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے ساتھ ملا کر عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اذان ایک ہی ہوتی ہے اور اقامت 2 پڑھی جاتی ہے۔ ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر کے وقت میں ظہر عصر دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حج کا باقاعدہ امام مقرر ہو، امام اعظم جس کو کہتے ہیں اصطلاح فقہا میں،
وہ امام اعظم ہو وہ جماعت کرائے تو یہ نماز جمع کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، ورنہ ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر پڑھنا چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 ہمارے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امام بد مذہب نہ ہو، امام اگر وہابی ہے یا شیعہ ہے یا گورا ہے یا خوجہ ہے یا کسی اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوسرے مسلک کا اگر امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ وہ امام ہے نہ اس کے پیچھے نماز ہے۔ تو ایسی صورت میں نماز جمع کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر ظہر کے وقت ظہر ہی پڑھی جائے گی، عصر کے وقت عصر ہی پڑھی جائے گی۔ تو بہرحال پورا دن عرفات میں گزارنا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے، وہاں بس رہنا ہے۔ عرفات میں ایک خاص پہاڑ ہے جبل رحمت کہتے ہیں، جہاں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی خصوہ پر تشریف رکھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، جس کو خطبۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور یہی جبل رحمت وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حوا سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو جبل رحمت کے قریب بھی اگر رکنا چاہے تو رک سکتے ہیں، یا پورے عرفات میں کہیں بھی قیام کر سکتے ہیں، پورا دن یہاں گزارنا ہوتا ہے۔ اور حج کو جانے والے کہتے ہیں کہ یہ دن بڑی آزمائش کے دن، بڑی مصیبت کے دن ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ کھلے میدان میں رہنا ہوتا ہے، ضرورت سے فارغ ہونے کرنے کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنے اس کے تقاضے ہوتے ہیں، بہرحال پورا دن وہاں گزارنا ہوتا ہے۔ 2 دن ہو گئے۔ اب اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، جب تک آپ عرفاتی میں ہیں۔ جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکل جانے کا حکم ہے۔ نماز کا وقت ہونے تک ٹھہرے، سورج غروب ہونے تک ٹھہر کر سورج غروب ہو گیا، دیکھیں کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکل کر مزدلفہ کو پہنچنے کا حکم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مزدلفہ کو جانے تک مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور اس مغرب کی نماز کو وقت گزار کر پڑھنے کے باوجود قضا نہیں کہا جاتا، ادا ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، زندگی بھر جو لوگ اپنے اوقات میں نمازیں ادا کرتے ہیں، جیسا ہمارے پاس سرکار شاہ طاہر قادری کا ذکر ملتا ہے، کئی خانوادوں میں کئی بزرگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی فرض تو یا تہجد زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوتی، جو کبھی نماز کو اپنے وقت سے گزار کر نہیں پڑھتے، وہ لوگ بھی جب حج کے ایام میں وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی بھی نماز وقت سے نکل کر دوسرے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اب جن کو نہیں معلوم ہے وہ لوگ بولیں گے کہ جن کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ان کی نماز بھی آج قضا ہو جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آج ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، وقت گزرنے کے باوجود سرکار کی اتباع میں ہو رہا ہے تو ان کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ یعنی عرفات سے جب نکلتے ہیں مغرب کے بعد تو مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر امام صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہو تو امام کے پیچھے، ورنہ اکیلے ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ صحیح العقیدہ امام اگر نماز پڑھا رہا تو باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اذان دی جاتی ہے دونوں نمازوں کے لیے، ایک اذان دونوں نمازوں کے لیے، اور اقامت البتہ دونوں نمازوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ اس طرح مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنے کے بعد پوری رات مزدلفہ میں گزارنے کا حکم ہے۔ اب یہاں پر تفسیر میں اب آپ سماعت کریں گے ترجمے میں، عرفہ مزدلفہ کے مقام پر خاص ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مشعر حرام، قرآن میں اس کا نام آیا ہے المشعر الحرام۔ مشعر حرام کیا ہے؟ ادھر حقیقت مزدلفہ میں ایک مسجد کا نام ہے جو جبل خضاع پر ہے، ایک پہاڑ ہے جبل خضاع، اس پر ایک مسجد ہے، مسجد کا نام ہے مشعر حرام۔ تو مزدلفہ کو جب قیام کرنے کے لیے حاجی پہنچتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس مسجد کے قریب، اگر قریب جگہ نہ ملے تو جتنا قریب ہو سکے رکیں، اگر نہیں ملے تو پھر پورے میدان میں، پورے مزدلفہ میں کہیں بھی وقوف کر سکتے ہیں، پورا میدان وہ مزدلفہ ہی کہلاتا ہے۔ تو رات 9 اور 10 تاریخ کے درمیان کی رات، مکمل رات مزدلفہ میں گزار کر جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے تو وقت ہونے کے ساتھ ہی تاخیر کیے بغیر خوب اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھ کے پھر مینا کو واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے 2 دن مکمل ہو گئے، 8 تاریخ مینا سے نکلے، پھر مینا میں واپس پہنچ گیا، 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ 3 دن مینا ہی میں رہنا ہے، اس کے بعد پھر حج ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ 3 دن مینا میں رہنے کے ہیں، 10 تاریخ 11 تاریخ، یہ الگ بات ہے کہ ان 3 دنوں میں ایک دن جا کر کعبے کا طواف کر کے صحیح کر کے آنا پڑتا ہے۔ اب یہ 3 دن پھر مینا ہی، پھر اب اس کے بعد کہیں جانا نہیں ہے۔ 10 تاریخ کی صبح مینا میں پہنچ گئے تو اب مینا ہی میں رہنا ہے، 10 کو بھی مینا میں، 11 کو بھی مینا میں، 12 کو بیچ میں مکے کو جا کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کے صفا مروہ کے درمیان صحیح کر کے آنا پڑتا ہے ایک دن۔ تو یہ 3 دن قیام کا ہوتا ہے مینا میں۔ یہ ہو گئے حج کے پورے 5 دن۔ پہلے دن قیام کرنا ہوتا ہے مینا میں، اور دوسرے دن قیام کرنا ہوتا ہے عرفات میں۔ 24 گھنٹے مینا میں گزر جاتے ہیں، ایک دن اور ایک رات۔ اس کے بعد 9 تاریخ کا دن عرفات میں گزرتا ہے، رات 9 اور 10 کے درمیان کی مزدلفہ میں گزرتی ہے۔ پھر 10 تاریخ کی صبح کو مینا پہنچ جاتے ہیں، مینا ہی میں رہتے ہیں 10 اور 11 اور 12 تاریخ۔ اب 10 تاریخ کو جب مینا میں پہنچ گئے تو وہاں کرنے کے جو کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ قربانی کر کے احرام کی پابندیوں سے آزادی حاصل کی جاتی ہے۔ قربانی کرتے ہیں، سر مڈا کر یا بال کتروا کر احرام ختم کر دیا جاتا ہے، سادہ لباس پہن کر بالکل نارمل حالت میں آ جاتے ہیں 10 تاریخ کو۔
اور 11 اور 12 تاریخ کو بھی بغیر احرام کی نارمل حالت میں رہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے بھی جب جاتے ہیں تو وہ طواف بھی بغیر احرامی کے ہوتا ہے، اور وہ صحیح بھی بغیر احرامی کی ہوتی ہے، وہ عمرہ وغیرہ نہیں ہے، بالکل نارمل طواف اور نارمل صحیح بغیر احرام کی جاتی ہے۔ اب 10 تاریخ اور 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کے حاجی مینا میں رہتا ہے، وہاں اس کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم کام تو شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا کام ہوتا ہے، وہ سب سے اہم کام ہے۔ قربانی دے دیے، سر منڈا لیے، احرام کے باہر آ گئے، اب اس کے بعد جو کام بچتا ہے وہ یہ ہے کہ جمرات کی رمی کرے، 10 کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی۔ اس کے اپنے خاص مسائل ہیں، اس کے اپنے خاص تفصیلات ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ 10 تاریخ کو صرف چھوٹے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، 11 اور تاریخ کو پہلے بڑے شیطان کو، پھر منجلے شیطان کو، پھر چھوٹے شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ الجمرۃ الاولیٰ، پھر الجمرۃ الوسطیٰ، پھر الجمرۃ العقبیٰ کو کنکریاں مارتے ہیں، 7 کنکریاں وقت واحد میں مارتے ہیں، اور کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے ہیں۔ تینوں دن رمی جمار کرنا ہے، اور 11 اور 12 تاریخ کو زوال کے بعد، ظہر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد رمی جمار کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ 3 دن رک کر وہاں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، اور انہی دنوں میں، ان 3 دنوں میں سے ایک دن آ کر کعبے کا طواف کر کے اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لینا ہوتا ہے۔ یہ کام ہو گیا۔ اب 13 تاریخ جب آ جاتی ہے، اس کے بعد 12 تاریخ کے بعد، تو 13 تاریخ کو مینا میں رکنا چاہیے کہ واپس آ جانا چاہیے؟ تو اس میں یہ رکوع میں اب آپ ترجمے میں سماعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رکنا بھی جائز ہے، واپس آ جانا بھی جائز ہے۔ 13 تاریخ کو نہ رکنا ضروری ہے، نہ واپس ہونا غلط ہے، نہ رکنا غلط ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ 13 تاریخ کو وہاں نہیں رکنا چاہیے، وہ گناہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ 13 تاریخ سے پہلے نہیں آنا چاہیے، رکنا ہی چاہیے، نہیں رکے تو گناہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے رکے تو گناہ ہے، قرآن فرماتا ہے نہ رکنے میں گناہ ہے، نہ آنے میں گناہ ہے۔ 12 تاریخ کے بعد آپ چاہے تو آ جائیں، چاہے تو 13 تاریخ ایک دن اور رہنا چاہے تو رہیں، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل اور مستحب صورت یہ ہے کہ 13 تاریخ کو بھی مینا میں قیام کریں۔ ایسا ہو تو حج کے 6 دن ہو جاتے ہیں، 8 دن اصل دن ہے، 6واں دن مستحب ہے، چاہے تو ٹھہریں، چاہے تو آ جائیں۔ اگر چاہیں اور ٹھہریں تو اس دن بھی پھر رمی جمار کرنا ہے، شیطانوں کو اس دن میں کنکریاں مارنا ہے۔ آگے تو کوئی بات نہیں، رکے تو پھر کنکریاں مارنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہو گیا حج کا مکمل خاکہ، جو بہت ہی آسان انداز میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ حج کے جو احکام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، صرف بنیادی مسائل ہی بیان ہو سکے ہیں، تفصیلات تو بیان نہیں ہو سکے۔ اب چلیے اللہ تعالیٰ کیا مضامین بیان فرماتا ہے، رکوع میں سماعت فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، اور ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں، وہ مہینے شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ پس جو نیت کر لے ان میں حج کی، یعنی شوال کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد اب جو بھی حج کی نیت کر لے گا تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات، اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا۔ یہ 3 چیزیں حج میں منع ہیں۔ ایک تو رفث کے معنی کیا ہیں؟ رفث کے معنی کیا آتے ہیں؟ رفث کے معنی کیا آتے ہیں؟ بیوی سے ہم بستری کرنا، مجامعات کرنا، ایسا فعل کرنا جس سے اولاد حاصل ہو جائے۔ یا اس کے دوسرے معنی آتے ہیں کہ عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے مجامعات کی باتیں کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس طرح روزے میں مجامعات منع ہے، حج میں صرف مجامعات ہی منع نہیں ہے بلکہ اس کے دوائی بھی منع ہے، جیسا لپٹانا ہے، بوسہ لینا ہے، ہاتھ پکڑنا، یا حد تو یہ ہے زبان سے ایسی بات کرنا، یہ سب منع ہے۔ یعنی بالکل ان چیزوں سے بات آنا چاہیے۔ جیسا اعتکاف کا حکم ہے ویسا ہی حکم حج کے احرام کا ہے۔ یعنی میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے دوائی کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی اس کی بات بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ یہاں پر علماء کا اختلاف شروع ہوتا ہے کہ پھر نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے احرام میں۔ تو دیکھیے، نکاح کرنا اور ہے، یہ عمل اور ہے۔ وہ خاص عمل جو نکاح کے بعد کیا جاتا ہے وہ منع ہے، نکاح کرنا منع نہیں ہے۔ چنانچہ حالت احرام میں نکاح بے شک کیا جا سکتا ہے، نکاح کرنا جائز ہے۔ نکاح کرنے سے کس نے منع کیا؟ نکاح کرنا جائز ہے، جماع کرنا جائز نہیں ہے، جماع کے متعلق باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ منع ہے، اور دوسری چیز جو منع ہے وہ ہے فسوق، یعنی گناہ کرنا، وہ تو عام دنوں میں بھی منع ہے اور حج میں بھی منع ہے۔ اور تیسری چیز جو منع ہے وہ ہے جھگڑا، یعنی حج کرتے وقت حاجی کو چاہیے کہ وہ ایسے صبر و تحمل سے رہے کہ کبھی کسی سے اس کی لڑائی نہ ہو جائے، کبھی چھوٹی بات پر بھی جھگڑا نہ ہو، چاہے اپنے احباب سے ہو، اپنے خادموں سے ہو، یا عام دکانداروں سے، یا کرائے منڈی پر سامان وغیرہ رکھنے والوں سے، کسی سے بھی کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ حاجی کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ وہ جھگڑا نہ کرے، ان 3 کاموں کی پابندی کرے۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں ایک روایت ملتی ہے، صحیحین شریفین میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج میں رفث بھی نہیں کیا، فسوق بھی نہیں کیا، جماع یا جماع سے متعلق بات بھی نہیں کی، اور گناہ بھی نہیں کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی پیدا ہوتے وقت جس طرح گناہوں سے پاک تھا، حج کرنے کے بعد حاجی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ رفث نہ ہو اور فسوق نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ مجامعت یا مجامعت کی باتیں نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گناہ نہ کرے۔
ان دونوں کاموں سے اگر وہ بچ گیا تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جس طرح پیدائش کے دن پاک تھا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو حاجی جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو پورے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ تو حاجیوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ رزق سے، فسوق سے، جدال سے بچیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، پر جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں۔ اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ تیار کرو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عرب کے بعض لوگوں کی عادت تھی، بطور خاص یمن کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ حج کے لیے نکلتے تو زیادہ راہ ساتھ نہ لیتے، نہ کھانے پینے کا سامان ہوتا، نہ راستے کا خرچ ساتھ ہوتا، بس ایسے ہی آن کے جوڑے کے ساتھ حج کے لیے نکل جاتے اور لوگوں سے راستے میں بھیک مانگتے کہ دیکھو ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔ جو بستی آتی ہے ان کو بولتے ہیں ہم کو کھانا کھلا دو، بولتے کہ ہمارا فلاں ضرورت ہماری پوری کر دو، لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے اور اس غیر انسانی طریقے سے روکا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں پر کم از کم بوجھ تو نہ بنو۔ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ تم اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے جا رہے ہو، اپنا حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، لوگوں پر بوجھ بن رہے ہو، دوسروں پر احسان رکھ کر حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ چنانچہ سے منع کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ حاجیوں کو چاہیے کہ حج کے لیے جب جائیں تو زیادہ راہ ساتھ لے کر جائیں۔ یہ لوگ اچھا ایسا کیوں کرتے تھے؟ لوگ ساتھ سامان کیوں نہیں لے جاتے؟ تو وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ ایسا کرنا توکل ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ ہم حج کرنے کے لیے نکلے، سامان اگر ساتھ رہا تو ہمارا بھروسہ سامان پر ہو جائے گا۔ ہم جب اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر ہے، اس کو توکل سمجھتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے کہ توکل نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں پر آدمی بوجھ نہ بنے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے، اس کا نام توکل ہے۔ دوسروں پر بوجھ بن کر لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں اور اس کو توکل کا نام دیں، تو یہ توکل کی کون سی قسم، یہ کون سی ویرائٹی ہوئی توکل کی؟ تو روکا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ حج کرنے کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ حج کا توشہ لے کے جانا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ بعض لوگ کیا سمجھتے تھے، حج کو جانے والے کے لیے تجارت کرنا جائز نہیں، اگر وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کے ایام میں تجارت نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن اس کی نفی فرما رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ حج کو جانے والا برابر تجارت کر سکتا ہے، بشرطے کہ حج کے ارکان اور افعال کی ادائیگی میں کچھ حرج نہ ہو۔ حج کے دنوں میں باقاعدہ حج کے اراکین ادا کر رہا ہے، بقیہ فارغ وقت میں اگر وہ تجارت کرتا ہے تو اس کی پوری اجازت ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ نہیں ہے تم پر کوئی حرج کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق، یعنی حج کے ایام میں تجارت کرنا حاجی کے لیے جائز ہے، لیکن اس کو اصل مقصد نہیں سمجھنا چاہیے۔ ضمن میں اگر تجارت کر لے تو اجازت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر حضرت سیدنا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ تاجروں، مزدوروں اور سارے بانوں کا یعنی اونٹ ہکالنے والوں کا کوئی حج نہیں ہے، تو ان کے رد میں آیت نازل فرمائی گئی، بتایا گیا کہ باقاعدہ ان کا بھی حج ہو جاتا ہے، بشرطے کہ حج کے ارکان اور افعال وہ ادا کر لیں۔ حج کے ارکان ایام میں احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں، حج کے سفر میں تجارت کرنا ناجائز نہیں، جائز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ اب دیکھیے آپ اسلام کا مزاج دیکھیے کہ حج کے ایام میں تجارت کرنے کو اسلام جائز قرار دے رہا ہے اور یمنیوں کے بھیک مانگنے کو منع فرما رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ توکل کا مطلب دوسروں پر ڈپینڈ ہونا نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، پھر اللہ پر بھروسہ کرے، اس کا نام توکل ہے۔ دوسروں پر بوجھ نہ بنے بلکہ دوسروں کی ضرورت پوری کرے، پھر اللہ پر بھروسہ بھی ہو۔ مطلب کیا؟ کسب کرے لیکن بھروسہ کسب پہ نہ کرے، پروردگار عالم کی ذات پہ کرے، تو اس کا نام توکل ہے۔ بھیک مانگنے سے روک رہا ہے اللہ تعالیٰ اور تجارت کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں توکل کا تجارت نہیں کرنا اور ان کے اوپر بھروسہ کر کے زندگی گزارنا۔ قرآن فرمایا وہ توکل نہیں، توکل یہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں ہے تم پر کوئی حرج کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ پھر جب واپس آؤ عرفات سے، یعنی جب عرفات سے مزدلفہ میں آ جاؤ تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جبل خضا پر ایک مسجد ہے، اس کا نام مشعر حرام ہے، لیکن مفسرین اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں مشعر حرام سے مراد پورا مزدلفہ مراد ہے۔ یعنی رات میں جب 9 اور 10 تاریخ کے درمیان حاجی آ کر جب مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ ان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی مطلب ہے کہ یہ رات لہو لعب میں نہیں گزارنا چاہیے، دنیا اور دنیا کی باتوں میں نہیں گزارنا چاہیے، ذکر میں، دعا میں، استغفار میں گزارنا چاہیے۔ علماء اکابرین فرماتے ہیں کہ اس رات خوب دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ کیونکہ حاجی جب عرفات میں جا کر حج کا اہم ترین رکن ادا کر کے آ گیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہوا گویا ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو گناہوں سے بالکل پاک ہے، جو دعا کرے گا قبول ہوگی۔ تو پوری رات بطور خاص دعا میں اور ذکر میں صرف کرنا چاہیے۔
ارشاد ہوتا ہے پھر جب بھی تم وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں دوسرے لوگ واپس آتے ہیں. یہاں ایک دوسرا مسئلہ کیا بیان ہو رہا، دور جاہلیت میں اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کے قریش کے قبیلے کے لوگوں کی عادت تھی. قریش کے قبیلے کے لوگ کیا کرتے تھے، دوسرے لوگ عرفات تک جا کر آتے تھے، لیکن یہ لوگ مزدلفہ ہی میں جا کر رک جاتے تھے. عرفات تک نہیں جاتے تھے، مینا میں جاتے، مینا سے مزدلفہ تک وہیں رک جاتے. دوسرے حاجیوں کو بولتے جاؤ تم جا کر آؤ عرفات کو، ہم یہیں تمہارا انتظار کرتے ہیں. جب لوگ عرفات میں جا کر دن گزار کر واپس مزدلفہ میں آتے تو پھر بقیہ حاجیوں کے ساتھ پھر مینا کو واپس جاتے، عرفات میں نہیں جاتے تھے. تو یہاں ان کی نفی فرمائی جا رہی، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون سی تک ہوئی، یہ کون سا اصول ہوا کہ قریشیوں کے لیے عبادت کا طریقہ الگ، غیر قریشیوں کے لیے عبادت کا طریقہ الگ. ایسا کچھ نہیں ہے. اے قریشیوں پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں. یعنی قریشیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عرفات تک جا کر واپس آئیں، مزدلفہ تک جا کر رکنا ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان، اب حج مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، 8 تاریخ کو مینا میں قیام ہو گیا، 9 تاریخ کو عرفات میں قیام ہو گیا، 9 کے 10 کے درمیان کی رات مزدلفہ میں رک گیا. اب 10، 11، 12 تاریخ کو مینا میں بقیہ دن رک کر رمی جمال بھی کر دیے، طواف زیارت بھی ہو گیا. طواف زیارت یعنی حج کا طواف، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، وہ بھی ہو گیا، صحیح بھی ہوگی، پورا حج مکمل ہو گیا. اب کیا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ بھی ذکر الہی کرو. مطلب کیا نکلا؟ تو اہل عرب کا طریقہ تھا جاہلیت میں کہ جب حج سے فارغ ہوتے تو کعبۃ اللہ شریف کے قریب اپنے باپ دادا کی تعریفیں بیان کرتے، بولتے میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرے قبیلے کا فلاں سردار ایسا تھا. اپنے باپ دادا کی تعریفیں کیا کرتے تھے. تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرنے کے بجائے اس پروردگار کی تعریف کرو جس نے 18,000 عالموں کو پیدا کیا ہے. تمہارے بابا کیا، تمہارے دادا کیا، تعریف اس پروردگار کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا. ظاہر سی بات ہے کسی کو اس کے باپ نے تو پیدا نہیں کیا، اس کے دادا نے تو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو اس کو وسیلہ بنا لیا. تو فرمایا جا رہا ہے اپنے باپ دادا کی تعریف کرنے اور جھوٹی ڈینگیں مارنے کے بجائے پروردگار عالم کی حقیقی تعریفیں کیا کرو. اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حج کر چکے، گناہوں سے پورے فارغ ہو گئے. اب یہ مت سمجھو کہ تمہارے سر پر غوثیت کا، خطبیت کا تاج سجا دیا گیا ہے، اب لہٰذا اب تم کو کوئی چیز نقصان ہی پہنچانے والی نہیں ہے. اور یہ مت سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بے نیاز ہو گئے، اب کیا ہے ہمارے پورے گناہ معاف، جہنم سے ہم کو آزادی مل گئی، جنت ہمارے نام پر کر دی گئی ہے، اب ہم کو نیک عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا جا رہا نہیں، اتصال ہونے کے بعد بھی آج بھی تم اللہ کا ذکر کرنے کے ویسے ہی محتاج ہو جیسا آج کرنے سے پہلے محتاج ہو. یعنی ہر حالت میں بندہ خدا کا محتاج ہی ہوتا ہے. مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہو. اب حج ختم ہو گیا تو اب ذکر سے رکنا نہیں، حج ہونے کے بعد پھر ذکر کرنا. جمعہ کی نماز کا حکم یہی ہے کہ نماز ادا کر چکے تو بازاروں میں جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، پھر بھی ذکر کرو اللہ کا. اذان ہوئی، خطبہ ہوا، نماز ہوئی، بیان سنے، دعا ہوئی، سلام ہوا، فاتحہ ہوئی، سو بھی باہر نکلے، اب سب ہو گیا نا. تو ابھی کچھ بھی نہیں، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اب بھی ذکر کا سلسلہ جاری ہے. جاؤ تجارت کرو، پھر اللہ کا ذکر کرو. یعنی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اللہ کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تم کو یقین آ جائے. سنا گیا ہے کہ بعض جاہل صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب کہ اللہ کی ذات پر تم کو پکا بھروسہ آ جائے. یقین بولے تو اردو کا یقین سمجھے ہیں، یہاں یقین کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں الیقین هو الموت. یقین کا مطلب کیا ہے؟ موت مراد ہے. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو یاد کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. موت آنے تک اللہ کو، جمعہ کی نماز ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کو یاد کرو. رمضان کا مہینہ ختم ہوا، 1 مہینہ عبادتوں میں، تہجد میں، شبینوں میں، ذکر میں، استغفار میں گزارے. کیا آج ایک دن ہم کو چھٹی مل سکتی ہے؟ جی نہیں، کوئی چھٹی نہیں مل سکتی. روز بھر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آج جا کر 6 نمازیں پڑھ کر رہو. تو یہ انداز ہے اسلام کے نظام عبادات کا، کبھی عبادت سے کبھی فراغت نہیں مل سکتی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ مشرکین ہیں، کافر ہیں کہ آخرت پر ان کو بھروسہ ہی نہیں ہے. ان کی جو بھی دعا ہوتی ہے دنیا کی حد تک گرد پھرتی ہے، یا اللہ مجھے اولاد کی خوشی دے، پیسہ دے، گھر دے، مکان دے. یعنی وہ دنیا ہی کا ساز و سامان چاہتے ہیں، اس سے آگے ان کی نظر نہیں جاتی، کیونکہ وہ کافر ہیں. آخرت پر ان کا بھروسہ، ان کا یقین نہیں ہے، دنیا ہی مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے برخلاف بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی. یہ مومن ہیں جو دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں. اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں بسبب ان کی نیکی کے. بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب کرنے والا ہے. یعنی کافروں کو ان کی کمائی کا فائدہ دنیا کی حد تک ملے گا، جبکہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے گا. یہ جو دعا ہے ربنا آتنا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بہتری دے، آخرت میں بہتری دے، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچائے۔ نہایت جامع ترین دعا ہے، اس سے بڑھ کر جامع دعا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں سب سے بڑھ کر جو دعا پڑھتے تھے وہ یہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے۔ اس سے بہتر دعا قرآن و حدیث کے پورے ذخیروں میں کہیں نہیں ہے، سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار دنیا میں حسنہ دے۔ حسنہ کا مطلب کیا؟ ہر خیر، ہر بھلائی جو اس کے لیے ضروری ہے وہ سب حسنہ میں شامل ہے۔ نوکری دے، بیٹا دے، صحت دے، سلامتی دے، رزق دے، بیماری سے شفا دے، آسانی دے، فلاں دے، گھر دے، یہ دے وہ دے، الگ الگ بولنے کے بجائے بولے کہ حسنہ دے بولے تو اس میں پوری چیزیں آل ان ون پورے جمع ہو جاتے ہیں، ملٹی پرپز ہے وہ دعا، تمام چیزیں آ کر اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں رک کر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے سرکار حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ، اب یہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہے بات، مگر جب بات نکلی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، طریقت کی تعلیم ہے وہ، فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے پاس دعا مانگتے وقت چوائس نہیں رکھنا، یہ ہمارے پیرانی پیر کی تعلیم ہے کہ اے پروردگار مجھے فلاں مسجد میں امامت دے، فلاں مدرسے کی مدرسی دے، فلاں کالج میں لیکچرر بنا دے، اور فلاں روڈ پر مجھے دکان دے دے، فلاں محلے میں مجھے گھر دے دے، سلیکشن نہیں کرنا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تیرے کو کیا معلوم کون سی چیز تیرے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرو تو یہ عرض کر پروردگار جو میرے لیے بہتر ہے تو وہ دے، مجھے کیا معلوم کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے کو کیا معلوم کہ بیٹا بہتر ہے کیا بیٹی بہتر ہے، بعض وقت بیٹے ہوتے ہیں ایسے گل کھلاتے ہیں کہ ویسے بیٹوں سے بیٹیاں ہی بہتر ہوتی ہیں، ہمارا کیا معلوم بیٹا بہتر ہے کہ بیٹی بہتر ہے، ہمارا کیا معلوم ادھر رہنا بہتر ہے کہ ادھر رہنا بہتر ہے۔ فرماتے ہیں دعا کرو تو پروردگار عالم کے سامنے اپنی چوائس مت پیش کرنا، پھر کیا کرنا، جامع دعا مانگو، پروردگار جو میرے حق میں بھلائی بہتری ہے وہ دے، مجھے کیا معلوم میرے حق میں بہتر کیا ہے وہ تو تجھے معلوم ہے، جو تجھے پسند ہے وہ دے، جو مجھے پسند ہے وہ میں نہیں مانگتا، جو تجھے پسند ہے وہ دے دے۔ تو یہ دعا ایسی ہی شان رکھتی ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی سب خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو یہ دعا کثرت سے مانگتے رہنا چاہیے، اور خاص کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی یہ دعا مانگنا سنت ہے۔ اس کے بارے میں یہاں صاحب ضیاء القرآن، یہ جو تفسیر ضیاء القرآن ہے، یہ پیر کرم شاہ دھری کی ہمارے درس قرآن کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمارا درس زیادہ تر اسی پر ڈیپینڈ ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں ہے، اس میں دوسرے تفسیروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے مگر بڑا حصہ اس میں سے ہے۔ تو یہاں صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے ایک نہایت دلچسپ روایت نقل کی ہے، چونکہ وہ لکھتے بہت خوب ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ انہی کے الفاظ میں پڑھ کر آپ کے سامنے سناؤں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ چوزے کی طرح دبلا ہو گیا ہے، ایک چوزے کی طرح، مرغی کے بچے کی طرح، ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ چوزے کی طرح دبلا ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگا کرتا ہے، یہ حالت کیسا ہوگی، تو دعا کیا مانگتا بول میرے سامنے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اے مالک جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ تو ایسی بری حالت ہوئی کہ چوزے کی طرح دبلا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دعا کیا مانگتا ہے، یہ کیا حالت ہے تیری، کیا دعا مانگتا؟ تو عرض کرنے لگا سرکار میں دعا اس طرح مانگتا ہوں کہ اے مالک جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے دنیا ہی میں عذاب مجھے دے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت کہاں ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں مانگا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا آخرت میں جو عذاب دینا ہے دنیا میں دے، یہ دعا مانگ کے دنیا میں دینا آخرت میں دے، دنیا میں آخرت میں بابا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، نہ دنیا میں ہونا عذاب نہ آخرت میں ہونا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ میں اللہ تعالیٰ کا عذاب سنبھالنے کی طاقت کہاں ہے؟ اب نے بیچارہ اپنے طور پر کیا سمجھا، آخرت کی سزا بڑی ہے دنیا کی سزا چھوٹی ہے، یہیں چھوٹی سزا لے لے تو بڑی سزا سے بچ جاتے۔ تو حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی سزا بھی نہیں ہونا، چھوٹی سزا بھی نہیں ہونا، سزا نہیں ہونا، انعام ہی انعام ہونا، یہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں بسر ان کی نیک کمائی کے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اور خوب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو معدود چند ہیں، یعنی سال بھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہی ہے لیکن چند دنوں میں خوب یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ چند دنوں سے مراد یہاں پر ذوالحجہ کی 9 تاریخ 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ، 9 10 11 12 13 دن، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ایام تشریق کہتے ہیں، ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان دنوں میں حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، جو حج کو نہیں گئے ان لوگوں کو بھی حکم ہے کہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں۔ اللہ کا ذکر کرنا مطلب تکبیر پڑھنا، جیسا پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد،
یہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے فرض نمازوں کے بعد، تو یہ مراد ہے یہاں پر ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر کرنے سے مراد تسبیح تحلیل پڑھنا مراد ہے۔ اور یہ حاجیوں کے لیے کیا ہے؟ تو حاجیوں کے لیے ہے کہ جب شیاطین کو جب جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں تو اس وقت تکبیر کہیں، یہ مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو جلدی کرے دو دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ ہم عرض کر چکے ہیں آپ کے سامنے 12 کو آ جا سکتے ہیں حاجی، چاہے تو 13 تک ٹھہر کر بھی آ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 13 تک ٹھہر کر آنے میں ثواب زیادہ ہے، گناہ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے، مستحب ہے، نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں۔ مستحب کا مطلب کرے تو بہت ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا یعنی 13 بھی وہاں گزارا تب بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ ڈرتا ہو، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اصل چیز تقویٰ ہے۔ 12 ہی کو واپس آ گیا مگر متقی ہے تو انہیں پار پڑ گیا، انہیں 13 تک رک کر آ رہا مگر تقویٰ نہیں ہے تو وہ ایک دن بڑھ کر رکنا تو اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ 12 کو آؤ یا 13 کو تقوی کی زندگی گزارو، یہ اصل بات ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا، مدینہ منورہ کا ایک منافق تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ اخنس بن شریق ایک منافق تھا۔ منافق کا مطلب یہودی، سامنے سے مسلمان بولتا تھا، پکا یہودی تھا، سامنے سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جھوٹے منہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، بولتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ پیٹھ میں پیچھے سے خنجر گھومتے ہیں اور سامنے آئے تو ایسے بنتے ہیں گویا ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ یہی ہیں۔ تو اس کی وہ عادت تھی، چاپلوس، نمبر 1 کا چاپلوس تھا۔ آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اللہ کی قسم دے کے بولتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سرکار چونکہ رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ معلوم رکھنے کے باوجود بھی اس کی طرف توجہ فرما دیتے، کیونکہ اب سامنے ایسا پیش آ رہا ہے تو اس کا بدلہ دے دیتے۔ تو اللہ پیچھے سے کیا کرتا؟ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بناتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کو موقع ملے تو مسلمانوں کو قتل کر ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ روایتوں میں مفسرین لکھتے ہیں کہ موقع پا کر اس نے مسلمانوں کے جانوروں کو قتل بھی کیا، مسلمانوں کی کھیتیوں کو جلا موقع پا کر سامنے آئے تو ایسا میاں مٹھو بنتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ اب ہمارے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا پول کھول کر بیان کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہے کہ تجھے اس کی پسند آتی ہے دنیاوی گفتگو، دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کر کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کرے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو یہ خاص اخنس بن شریق کے حق میں نازل ہونے کے باوجود اس جیسے تمام لوگوں کے لیے ہے، یعنی وہ تمام کافر جو مسلمانوں سے پیچھے سے دشمنی کرتے ہیں اور سامنے سے دوستی کی بات کرتے ہیں، ان سب کی یہاں مذمت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک طرز عمل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ حضرت صہیب رحمۃ اللہ علیہ مکے میں تھے، جب سرکار مدینہ طیبہ کو ہجرت کر کے جا چکے تو ان کا بھی ارادہ ہوا کہ میں بھی مدینہ طیبہ کو چلا جاؤں۔ مکے سے نکلے، مدینہ طیبہ کو جانے کے لیے ہجرت کی نیت سے نکلے، راستے میں تھے کہ مکے کے کافروں نے آ کر ان کو گھیر لیا، کہنے لگے کہ ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں، ہم تم کو اسی مقام پر قتل کر ڈالیں گے۔ تو سیدنا صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تیر اور کمان دکھایا اور تلوار دکھا کر کہا تم سمجھتے ہو، یعنی کچھ فاصلے پر ٹھہر کر بات ہو رہی تھی۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میں ایسے ہی خاموشی سے مر جاؤں گا؟ یہ تیر دیکھ رہے ہو، تیر کمان دیکھ رہے ہو، جب تک ایک ایک تیر اس میں سے ختم نہیں ہوگا تم پر تیر برساؤں گا میں، اس کے بعد جب تک یہ تلوار ٹوٹ نہیں جائے گی اس وقت تک یہ تلوار چلاؤں گا، اور تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس وقت تک تم میں سے بہت سارے لوگوں کی جان کام میں آ جائے گی۔ اس سے بہتر ایک طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم میں سے کسی کی جان نہ جائے، تم سب زندہ رہیں، سلامت رہیں، نہ تم مجھ پر وار کرو نہ میں تم پر۔ ایک تمہارے فائدے کی بات بتا دیتا ہوں، مکہ مکرمہ فلاں مقام پر میں نے اپنا مال دفن کر کے رکھا ہے۔ پرانے زمانے میں بینک وغیرہ نہیں تھے، مال دفن کر کے رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری جان کی امان دو تو میں تم کو وہ پتہ بتا دوں گا جہاں میں نے مال دفن کر کے رکھا ہے، تم مجھے مدینے جانے دینا، وہ مال جا کر تم لے لینا۔ تو وہ لوگ جب دیکھے کہ مال مل رہا ہے تو فوراً انہوں نے لڑائی جھگڑا ختم کیا، اور حضرت صہیب رومی نے اپنے اس مال کا پتہ ان کو بتا دیا اور مدینہ طیبہ کو تشریف لائے۔ گویا مال کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان چھڑائی، یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے انہوں نے اپنا پورا مال اپنی طرف سے بتا کر کافروں کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ نہ بتاتے تو ان کافروں کو کیا معلوم ہوتا کہ وہاں مال دفن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس طرز عمل کی تعریف کر کے ارشاد فرماتا ہے اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان تک بھی اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یہ آیت حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہے، لیکن قیامت تک ان تمام لوگوں کے لیے حق میں یہ آیت اور اس کی بشارتیں ثابت ہوتی رہیں گی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب درس اختتام کی طرف آ رہا ہے، اب آخری آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
یہاں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ مسلمان ہو چکے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اسلام کے تمام احکام پر عمل کریں، اپنی طرف سے چوائس نہ کریں، میں یہ نماز پڑھوں گا، یہ نماز نہیں پڑھوں گا، یہ کام کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی جانب سے جو احکام مقرر ہیں ان تمام احکام پر بلا چون و چرا عمل کیا جانا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب یہودیوں کے سب سے بڑے عالم استاد العلماء حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور دوسرے یہودی علماء بھی مسلمان ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن سلام اور دوسرے یہود کے علماء جو بعد میں مسلمان ہو کر صحابیت کا شرف پا چکے، ان کا طریقہ یہ رہا، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن سلام کا اور آپ کے ساتھیوں کا، کہ شروع سے ان کو ہفتے کے دن کی تعظیم کرنے کی عادت تھی۔ اب جیسے ہم جمعہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اب ایک مسلمان ہے تو انہیں ہفتے سے لے کر جمعرات تک کے دن کو الگ تصور کرتا ہے، جمعہ کا دن بولتے ہی ذہن میں ایک الگ تصور جیسا آتا ہے، تو بچپن سے ان کو ہفتے کے دن کی تعظیم کرنے کی عادت تھی۔ تو مسلمان ہونے کے بعد وہ جمعہ کی تعظیم بھی کرتے تھے، پھر بھی ہفتے کی تعظیم بھی کرتے تھے، اور کیا خیال کرتے تھے کہ اسلام نے ہفتے کی تعظیم کرنے سے منع تو نہیں فرمایا، میں جمعہ کی تعظیم تو کر رہا ہوں، تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، جیسا پرانے دین میں جیسا تورات شریف کے احکام پر باقاعدہ عمل کرتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ ان کا یہ بھی تھا کہ تورات شریف میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ پینے سے منع کیا گیا تھا، وہ یہودیوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حلال طیب چیز سے ان کو محروم کر دیا تھا، سزا تھی، وہ کوئی قابل تعریف بات نہیں تھی، ان کے جرموں کی وجہ سے سزا تھی کہ ایک نعمت سے محروم ہو جانا دنیا میں، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، اونٹ کا دودھ نہیں پینا، تو وہی چاہت تھی ان کو۔ لیکن جب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے تو آپ کی شریعت میں اونٹ کا دودھ پینا، اونٹ کا گوشت کھانا نہایت قابل تعریف اور سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کیا کرتے تھے کہ خیال فرماتے تھے کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے، اونٹ کا دودھ پینا کوئی واجب تو نہیں ہے، نہیں پیے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، میری پرانی حضرت کہیں کو پیوں، تورات پر بھی عمل ہو جائے، قرآن پر بھی عمل ہو جائے۔ تو ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، شکار نہیں کرتے، ہفتے کے دن شکار نہ کرتے، اور اونٹ کے گوشت سے اونٹ کے دودھ سے پرہیز کرتے، یہ سمجھ کر کہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آیت نازل میں بتایا گیا کہ جب تم نے شریعت محمدیہ کو اپنا لیا تو اب گزشتہ شریعتوں کی وہ بات بھی تمہاری زندگی میں نہیں رہنا چاہیے، وہ جتنی شریعتیں ہیں منسوخ ہو گئیں، اب جو احکام منسوخ ہوئے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا گویا حضرت عبداللہ بن سلام کو آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا تو پھر اونٹ کا گوشت نہیں کھانے، اس کا دودھ نہیں پینے کی وجہ کیا ہے؟ اس طریقے سے تم کو باز آنا چاہیے، جب اسلام میں داخل ہو تو پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تورات شریف کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، انجیل شریف کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، ہم ان کتابوں پر ایمان لائیں گے، ان کتابوں کا پورا ادب کریں گے، تعظیم کریں گے، لیکن فقہی مسائل میں، شریعت کے مسائل میں، حلال حرام کے مسائل میں ان کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ کتابیں منسوخ ہیں اور قرآن مجید ناسخ ہیں۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں، اسلام میں مکمل دستور زندگی موجود ہے، پورے داخل ہو جاؤ، ورنہ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم پھنسنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیلیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہ آخری آیتیں ہیں اس رکوع کی، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جو کافر تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے سرکار کو دیکھنے کے باوجود، سرکار کے معجزوں کو دیکھنے کے باوجود، سرکار کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے باوجود، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لانے والوں، کس بات کا تمہیں انتظار ہے؟ ابھی کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہیں؟ قیامت کا دن دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی بچا کیا؟ میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لینے کے بعد اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اب کیا قیامت کا دن دیکھنا چاہتے ہو؟ ایمان لانے کے لیے ایمان لاؤ، ورنہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور تم اپنے برے انجام کو دعوت دی جا رہی ہے۔ سرکار پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک کے کافروں کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ قیامت کی صبح تک، جن تک قرآن مجید کا پیغام پہنچ رہا ہے، ان تمام غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے وقت آ چکا ہے جب قرآن کا پیغام تم تک پہنچ گیا تو بلا تاخیر ایمان لے آؤ۔ اب ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان کب لاؤ گے؟ کیا قیامت ہونے کے بعد ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کیا آ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں، اتنا سب دیکھنے کے باوجود اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب ایمان لانے میں دیر کیا ہے؟ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے، اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ کا عذاب بادلوں کی شکل میں آئے، فرشتے عذاب دینے کے لیے آ جائیں۔ کیا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہی کر دیا جائے گا، وہ دن تو قیامت کا دن ہوگا، بلا تاخیر ایمان لانا چاہیے، اور آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ تو جن تک قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے ان سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے الا ان یاتیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ آ جائے ان کے پاس، نعوذ باللہ من ذالک۔ ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے اس کا،
मुतशाबिहात में से है। अल्लाह ताला आने जाने से पाक है। इरशाद होता है इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु, इसका गलत तर्जुमा क्या है? गलत तर्जुमा गलती बताने के लिए बोल रहा हूँ। इसका गलत तर्जुमा है यहाँ तक कि आ जाए उनके पास अल्लाह, हालांकि अल्लाह ताला आने जाने से पाक है। तो हमारे मुफस्सिरीन इसका तर्जुमा क्या करते हैं, चूँकि आयत मुतशाबिहात में से पीर करम शाहरी ने इसका तर्जुमा किया यहाँ तक कि आ जाए उनके पास अल्लाह का अज़ाब, आ जाए अल्लाह नहीं, अन यातियहुमुल्लाह अन यातियहुम अज़ाबुल्लाह, अल्लाह आ जाए मतलब अल्लाह का अज़ाब आ जाए। अब अल्लाह ताला ने जिस तरह नाज़िल किया है उस तरह तिलावत तो होगी, लेकिन इसका तर्जुमा करना जायज़ नहीं है। तो फरमाते हैं यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का अज़ाब आ जाए, यानी क़यामत का दिन मुराद है। छाए हुए बादलों की सूरत में वो फरिश्ते आ जाएँ, क्या उस दिन के इंतज़ार में है जब फैसला ही कर दिया जाएगा? उस दिन का ईमान लाना मुतबर नहीं होगा। वक्त बाकी है, मरने से पहले, सांस उखड़ने से पहले, दम निकलने से पहले। ऐ कुरान के पैगाम को पाने वालों, मेरे नबी बरहक पर और मेरे कलाम मुबीन पर ईमान ले आओ। याद रखो अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे सारे मामलात। तो ये आज दरस तफसीर कुरान मजीद के ज़िमन में 20वीं नशिस्त थी, जिसमें सूरतुल बक़रा के रुकू नंबर 25 के मज़ामीन का खुलासा बयान हुआ है। हज का जिक्र चल निकला तो हज का मुख्तसर तारुफ सबसे पहले हमने आपके सामने पेश किया, ज़्यादातर वक्त उसी में सर्फ हुआ। इस वास्ते आज हम एक ही रुकू के मज़ामीन के बयान पर इक्तफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि हज के बयान के ताल्लुक़ से वक्त काफ़ी हो चुका। फिर उसके बाद बताया गया कि जब आदमी दुआ मांगे तो सिर्फ दुनिया ही के लिए ना मांगे, बल्कि दुनिया के साथ आखिरत के लिए भी दुआ मांगे। और नंबर 3, अय्याम तशरीक़ में तकबीर तशरीक़ का भी गोया इसमें जिक्र मिल रहा है। हाजियों को गोया हुक्म दिया जा रहा है कि ज़मीए दिमाग करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लें। और नंबर 4, अखनस बिन शरीफ का जो अमल था कि मुसलमानों के सामने आकर उनकी दोस्ती जताता और पीछे से नुकसान पहुँचाता, निहायत बुरा अमल है, उसकी मजम्मत है, ऐसे तमाम लोगों की मजम्मत है। और नंबर 4, हज़रत सैयदना सुहैब रूमी ने अपना माल अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान फरमाया तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ की। ये बशारत उन तमाम लोगों के लिए है, यानी वो तमाम लोग काबिल तारीफ़ हैं जिनका माल अल्लाह की रज़ा की खुशनुदी के लिए खर्च होता है। और फिर आखिर में बताया गया अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर उन उलमा के तर्ज़ अमल से जो पहले यहूदी थे, बाद में मुसलमान हो गए थे, सहाबियत का शरफ़ पा चुके थे, लेकिन फिर भी तौरात के अहकाम का उनको पास लिहाज़ था। तो बताया गया कि तौरात के अहकाम कुल्लियतन मनसूख हो चुके हैं। तौरात शरीफ में जो अक़ाइद का बयान है वो तो आज भी साबित है, क़यामत तक बराबर साबित रहेगा, अक़ाइद कभी बदलते नहीं। लेकिन हलाल हराम के जो अहकाम हैं वो बदल चुके हैं, वो पुराना हुक्म मनसूख हो गया। और कुरान मजीद तमाम साबिक़ा किताबों का नासिख़ है। जो कुरान पर ईमान लाए उसे चाहिए कि हलाल और हराम के मामलात में सिर्फ कुरान ही पर अमल करे और पिछली किताबों के मज़ामीन का कोई ख्याल, कोई पास लिहाज ना रखे। यही अल्लाह ताला को मंजूर है। और फिर सबसे आखिर में वो गैर मुस्लिम जिन तक कुरान का पैगाम पहुँचा है उनको इस्लाम कबूल करने की दावत दी जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको हमको कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको हमको हज बैतुल्लाह शरीफ की सआदत भी नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही नबीना व हबीबिना व शफ़ीअना व सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महीना खत्म होते वक्त होने तक किसी भी वक्त रोज़ा रखा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ईद के दूसरे दिन से रखे आप दूसरे दिन से रखे, शव्वाल की 23 तारीख से शुरू करके 6 रोज़े को मुकम्मल कर सकते हैं। या ये भी तरीका हो सकता है कि पीर को जुमेरात को रखिए, बीच में गैप देकर फिर रोज़े रख सकते हैं। एक ही बात है कि शव्वाल का महीना खत्म होने से पहले 6 दिन रोज़े मुकम्मल हो जाए, इतनी ही बात है। यानी दुल्हन का चांद लगाने से पहले, शव्वाल का महीना खत्म होने से पहले ये रोज़े कभी भी रखे जा सकते हैं। आप लोग क्या समझ सकते हैं कि ईद के दिन दूसरे दिन रोज़ा डायरेक्ट होगा तो रखते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ईद की शव्वाल के महीने से रोज़े बिना फसल में रखे जा सकते हैं, फसल के साथ भी रखे जा सकते हैं, गैप के साथ रखे जा सकते हैं। तो कोई गुनाह भी नहीं है, इस तरह फजल है, सुन्नत गलत मौका है, पर पर गुनाह नहीं है। लेकिन अमल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बशारत है, तो अमल करने की कोशिश करना चाहिए। मामूली लेवल पर बहुत बड़ी बशारत सुनाई जा रही है, कभी भी रोज़े रखे जा सकते हैं।